جی گرو سامین، اب انہوں نے ایک دعویٰ تو کر دیا تھا، اب یہ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ یہ بات کنفرم ہے کہ انسان کی زندگی دو چیزوں پر ہے: روح کا جسم سے ملنا، انسان کی موت ہے روح کا جسم سے علیحدہ ہونا۔ یہ انسان مکمل ہوتا ہے جب یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں۔ اس انسان کی جو بہت سادہ سی بات ہے جس میں یہ کنفیوز ہیں، نہ انسان کی خالی روح جو ہے وہ زندگی ہے انسان کی، اور نہ ہی یہ جسد خاکی جو ہے یہ بغیر روح کے مکمل انسان ہے۔ یہ انسان کے دو جز ہیں۔ انسان کو جو چیز ایکٹیو کر رہی ہے، شناخت کروا رہی ہے، وہ روح اور جسم کا ملنا ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ روح جو ہے وہ پہلے پیدا کی جا چکی ہے۔ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ روح کو پیدا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ یہ انسان کی زندگی ہے، گویا کہ اس کا سننا اور جواب دینا جو ہے کنفرم ہے، ثابت ہے، یہ امر ربی ہے۔ لیکن یہ زمانہ موت کا ہے، انسان کو مردہ کہا گیا یہاں۔ پھر یہ جسم بنا نطفے سے، اور اس کو روح دی گئی، جسم بنانے کا روح اس میں ڈال دی گئی، اور یہ زندگی۔ یہ آپ دیکھتے جائیں کہ بالکل سادہ سا فارمولہ ہے، یہ نسقطی ہے، قطعی چیز کہ انسان جو ہے یہ مردہ تھا، بے نام و نشان تھا، اس کا جسم بنایا گیا نطفے سے، اس میں روح کو ڈالا گیا، تو یہ انسان جو ہے یہ کیا ہوا؟ یہ زندہ ہو گیا۔ خالی روح کو زندہ نہیں کہا گیا، یہ انسان کی زندگی نہیں ہے، یہ موت کا زمانہ ہے۔ کنتم امواتن، اب موت آ گئی، روح اور جسم علیحدہ ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ تو یہ کلام کس کا ہے؟ انسان کے جسم سے نکلی ہوئی روح کا۔ کیونکہ وہی چیز واپس لوٹنے کا مطالبہ کر رہی ہے جو جسم سے نکل کر گئی ہے۔ چیز وہی لوٹتی ہے جہاں سے نکلتی ہے، جہاں سے جاتی ہے۔ تو کنفرم ہو گیا کہ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ مردہ کہتا ہے یا اللہ مجھے واپس بھیج دی۔ تو یہ مردہ کون ہے؟ یہ انسان کی روح ہے، کیونکہ یہ اب دونوں پھر علیحدہ ہو گئے ہیں، جسم بھی مردہ، روح کو بھی میت قرار دے دیا گیا۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا کہ عذاب قبر کہاں ہے اور میت کہاں ہے۔ دونوں چیزوں کو ہی میت قرار دے دیا۔ فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے جو اس پر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان، صحیح بخاری کتاب الجنائز۔ تو نوحہ کیا جاتا ہے جسد خاکی پر، یہ بھی میت ہے، یہ ابھی قبر میں دفن نہیں ہوئی۔ جس پر نوحہ کیا جاتا ہے وہ تو
جسد خاکی ہے. کوئی پاگل ہی ہے جو کہے گا جی انتظار کیا جاتا ہے کہ مرنے والا جو ہے اس کو قبر میں دفن کیا جائے جسم کو تو پھر رویا جائے. کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا. اگر یہ اہل حدیثوں میں ہوتا ہے تو مجھے پتہ نہیں. جتنے بھی لوگ ہیں جن کو تنبیہ کی جا رہی ہے یہ یہود و نصارہ ہیں، مشرک ہیں. تو بہرحال یہ ایک بالکل واضح بات ہے کہ انسان جب مرتا ہے کوئی اس کا عزیز یا رشتہ دار جس کا بھی ہوتا ہے وہ اس پر رونا شروع کر دیتا ہے. یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے جس پر اس کے گھر والے رو رہے تھے. اب یہاں پھر واضح ہو گیا کہ یہ میت یعنی جسد خاکی یہودیہ عورت کا، اس پر کون رو رہا ہے؟ اس کے گھر والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یبکی علیہا، بالکل واضح اس پر رو رہے. کس پر؟ یہودی عورت پر جو اس کی میت پڑی ہوئی، لاش پڑی ہوئی. اور فرمایا وَإِنَّهَا، کتنا واضح ہے. فرمایا اسے لا تعذب فی قبرها، اسے اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو لا ریب یہ بات واضح ہے کہ موت کے بعد قیامت تک عذاب اور راحت کا دور ایک یقینی چیز ہے. لیکن یہ جسد خاکی کے لیے نہیں ہے جس سے روح نکل گئی ہے قیامت تک کے لیے. اس کا سٹیٹس جو ہے یہ مٹی ہونا ہے، یہ زمین میں رل مل جاتا. کئیوں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، کئیوں کو درندے اور پرندے کھا جاتے ہیں، کئی مچھلیوں کی خوراک بن جاتی. تو یہ جو اصل قبر ہے، جو فوری قبر دی جاتی ہے ہر انسان کے لیے، ثم اماتہ فاقبرہ، فرمایا کہ پھر ہم نے اسے موت دی اور بغیر تاخیر کے فوری قبر فاقبرہ. یہ اسی طرح ہے جس طرح قوم نوح کو غرق کیا گیا تو قرآن میں آ رہا ہے فَادْخُلُوا نَارًا، بغیر تاخیر کے فوری اسے آگ میں داخل کر دیا. تو یہ قوم لوح کی جو ہے وہ لاشیں نہیں تھیں انسانوں کی، بلکہ یہ ان کی روحیں جو ہیں عالم برزخ. تو معاملہ بالکل واضح ہے کہ ہر مرنے والے کے لیے قبر ہے، اور یہاں اماتہ انسان کے لیے ہے جس کی روح جو ہے وہ برزخی جسم میں داخل کر دے گی. یہ برزخی جسم کے ساتھ روح کو مردہ کہا گیا ہے، روح کو میت قرار دیا گیا ہے. یہی وہ میت ہے
یہی وہ روح ہے جسے برزخی جسم دیا گیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ میت پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ روح اس پر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے۔ کوئی انسان جو ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی حیت اور حیثیت پر کوئی بھی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کی زندگی اور موت کے بارے میں جو قاعدہ اور قانون ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث میں آیا ہے، یہاں اس کی وضاحت ہے۔ تو میت کو جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، یہ وہ میت وہ روح ہے جسے برزخی جسم دیا گیا ہے۔